خدا کا خوف تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو، اس انسان سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ بری باتوں سے رکنا، اچھے کاموں کی طرف بڑھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ذمہ داری کا احساس ہونا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لین دین اور معاملات میں سچائی اور دیانتداری، غرض ہر نیکی کی جڑ خدا کا خوف ہے۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے پیشی ہوگی، وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک کام کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ یقین نیکی کی ضمانت ہے۔ یہ یقین رکھنے والا شخص کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا، کسی برائی کے قریب نہ جائے گا، کسی غیر ذمہ داری کام کا حرکت نہ کرے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کبھی کسی کا دل نہ دکھائے گا۔ ہر آدمی کو اس سے بھلائی کی امید ہوگی اور ہر حال میں وہ سچائی پر قائم رہے گا۔ لیکن جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، وہ شخص چوری بھی کرے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ شراب بھی پیے گا، وہ جوا بھی کھیلے گا، وہ نماز بھی چھوڑے گا، وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، وہ غیر پر ظلم بھی کرے گا، ناحق کسی کی زمین کو غصب کر لے گا، یتیموں اور بیوہ اور مسکینوں کا مال ناحق غصب کر کے کھائے گا، اور اللہ کے رسول کی بہت سارے احکامات کو ٹھکرا کر وہ گمراہیت کے راستے پر چلے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف کرے، جو بھی کام کریں چاہے اچھے ہوں یا برے، سب سے پہلے ہم سوچیں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اگر وہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کے رضا کے مطابق ہے، تو ہم اس کام کے اندر سبقت کریں اور آگے بڑھ چڑھ کر وہ کام کریں۔ مثال کے طور پر نماز اللہ کی رضا کے لیے ہے، نماز انسان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اس میں سبقت کرنی چاہیے، اور جو کام اللہ کے رضا کے خلاف ہو، اللہ کے رضا کے مطابق نہ ہو، اس سے ہمیں دوری بنانی چاہیے۔ جیسے زنا سے بچنا چاہیے، چوری سے بچنا چاہیے، ڈکیتی سے بچنا چاہیے، کسی کی زمین کو ناحق غصب کرنے سے بچنا چاہیے، یتیموں کا مال کھانے سے بچنا چاہیے، اور دیگر برائیوں سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حال پہلے کے بچے اور بوڑھے، بزرگ، عورت، مرد، عورت کے اندر وہ پائی جاتی تھی کہ اس کے سامنے آخرت کا خوف ہوا کرتا تھا۔ میں بہت سارے واقعات نہ سنا کر ایک چھوٹے سے بچے کا کہ اس کے اندر کس طرح اللہ کا خوف تھا۔ بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ ایسے بچے کو دیکھا جو کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک چھوٹا بچہ جو بغل میں بیٹھ کر مغموم اور اداس بیٹھا ہوا۔ بہلول کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اس بچے کے پاس کھلونے نہیں ہوں گے، یا اس کے ابو نے اس کے لیے کھلونا کا انتظام نہیں کر دیا ہوگا۔ چنانچہ بہلول کہتے ہیں میں اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے سے کہا کہ بچے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس کھیل کے سامان نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں تمہیں لا کے دے دیتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں چچا، بلکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھا تو اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے انسان کو اور کسی بھی چیز کو بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ بہلول نے پوچھا کہ بیٹا تم ابھی اتنے چھوٹے ہو، تمہیں اتنے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا چچا جان، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ جب میری امی چولہا جلاتی ہے تو چولہے کے اندر جب آگ سلگاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، پتلی پتلی لکڑیاں جو ہے اس چولہے کے اندر رکھتی ہے۔ جب آگ سلگ جاتی ہے، جب آگ جو ہے اوپر اٹھنے لگتی ہے تو میری ماں پھر بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کی آگ کو بھڑکائیں تو پہلے بچے سے شروع کرے، اس کے بعد جب آگ جہنم کی بھڑک جائے اس کے بعد بڑوں کی باری آئے۔ اس لیے مجھے خدا کا خوف نے کھیل اور اس طرح کے لہو و لعب چیزوں سے دور رکھا۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے بچے کے اندر اتنا اللہ کا خوف، آج ہم 60 سال کے ہو گئے، 40-50 سال کے ہو گئے، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف خیر رہنا ہی نہیں، اللہ کے احکام بھی ہمیں یاد نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بے نمازی کی حالت میں ہم سب کی موت ہو جاتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، ہمارا ہر قدم یا تو اچھائی کی طرف جائے یا برائی سے رکے، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ آگے والا کام اچھائی والا کام ہے تو انسان اس میں سبقت کرے۔ سابقوا الی الخیرات، خیرات کی طرف سبقت کرو اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کریں۔